حصہ دوم حضرت ہود علیہ السلام کا تبلیغ اسلام۔ تم کو اپنی ہی قوم کے ایک انسان پر اللہ کے پیغام نازل ہونے سے اشنبھا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قدیم سے اللہ کی سنت جاریہ ہے کہ انسانوں کی ہدایت اور سعادت کے لیے انہی میں سے ایک شخص کو چن لیتا اور اپنا رسول بنا کر اس کو خطاب کرتا اور اپنی مرضیات اور نامرضیات سے اس کی معرفت اپنے بندوں کو مطلع کرتا رہتا ہے، اور فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کسی قوم کے رشد و ہدایت کے لیے ایسے شخص کا ہی انتخاب کیا جائے جو بول چال میں انہی کی طرح ہو، ان کے اخلاق و عادات کا واقف اور دانا ہو، ان کے خصوصی امتیازات سے آشنا اور انہی کے ساتھ زندگی گزارتا رہا ہو کہ اسی سے قوم مانوس ہو سکتی ہے اور وہی ان کا صحیح ہادی مشفق بن سکتا ہے۔ عاد نے جب یہ سنا تو وہ عجیب حیرت میں پڑ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ ایک اللہ کی پرستش کے کیا معنی۔ وہ غم و غصہ میں آ گئے کہ کس طرح ہم باپ دادا کی رعیت اصنام پرستی کو چھوڑ دیں۔ یہ تو ہماری اور ہمارے باپ دادا کی سخت توہین ہے۔ ان کا غیظ و غضب بھڑک اٹھا کہ ان کو کافر اور مشرک کیوں کہا